میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آج کل کے نوجوان سوچتے ہیں کہ مولانا اگر کوئی نشیڑیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر کوئی گنجڑیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر کوئی شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تکلف کیا ہے، معاملہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، وہ ہمیں کہاں بگاڑیں گے؟ ہم تو اتنے سدھرے ہوئے ہیں کہ ہم پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، میری اوقات ہی کیا، میں نے صبح بھی کہا ہمارا کام تو نقل کرنا ہے قول رسول کو، اصحاب مصطفیٰ کے قول کو نقل کرنا، بزرگوں کے اقوال کو نقل کرنا۔ آؤ شرابی اور پاپیوں کے ساتھ بیٹھنے کی تمنا کرنے والوں، اگر یہ خیال ہے کہ گنہگاروں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بندہ نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، ابھی وہ نشہ نہیں کر رہا ہے، صرف جو نشہ کرتے ہیں، حضور نے تو نشہ کرنے والوں کا ذکر کیا، آج آپ اس کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ، چونکہ نشہ صرف شراب سے نہیں ہوتا بلکہ ایم ڈی سے ہو رہا ہے، ہیروئن سے ہو رہا ہے، اور گولیوں سے ہو رہا ہے، دواؤں سے ہو رہا ہے، انجیکشن سے ہو رہا ہے، الگ الگ چیزوں سے نشہ کسی بھی چیز سے ہو، آقا فرماتے ہیں کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ نشہ نہیں کرتے، صرف ان کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو اندھا اٹھائے گا۔ نشیلیوں کے ساتھ جو دوستی اور صحبت رکھتے ہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا، اور ان پر اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ام المومنین سے فرمایا کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، ان سے کوئی محبت کا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، نشہ بھائی کرے، نشہ بیٹا کرے، نشہ دوست کرے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو، ان کے ساتھ اس بنیاد پر بائیکاٹ ہو کہ ان کو عبرت ہو، کیونکہ بائیکاٹ کی وجہ سے لوگوں کو عبرت ہوتی ہے۔ بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ یہاں تک فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہے رسول اللہ سے روایت کرتے ہوئے، اور اس کو لکھنے والی ذات فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی ہے، جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، فرمایا اللہ اکبر کہ جو شخص نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرے وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا اور اللہ اس پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا اگر نشہ کرنے والا، ام المومنین فرما رہی ہے، نشہ کرنے والا اگر بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کو نہ جاؤ، ام المومنین کہتی ہیں اگر وہ مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ اگرچہ احناف فقہا نے پھر یہاں کچھ تعویل فرمائی ہے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کے جنازہ پڑھنے کے لیے ممانعت نہیں کی، لیکن ام المومنین فرما رہی ہے جب نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اس کو دیکھنے مت جاؤ، وہ مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ ام المومنین فرماتی ہیں نشہ کرنے والوں کو اپنی بیٹیاں نہ دو، اپنی بیٹیوں کے رشتے اس کے ساتھ مت کرو، اور پھر فرماتی ہیں اللہ اکبر، اللہ اللہ، فرماتی ہیں کہ اگر نشہ کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اس کی ضرورت پوری مت کرو، یعنی وہ کوئی ضرورت کا کام لے کر کے آئے کہ بھئی مجھے یہ ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری مت کرو، اس کو قسم پرسی میں رہنے دو، اس کو ذلت میں رہنے دو، اس لیے کہ اگر حدیث سن کر کے نشہ نہیں چھوڑ رہا ہے اور ناصحین کی نصیحت سن کر کے نشہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو پھر وہ کم سے کم مجبور ہو کر کے نشہ چھوڑ دے، اس کو قسم پرسی میں رہنے دو، اس کو تکلیف میں رہنے دو، اس کی کوئی مدد نہ کرو۔ ام المومنین فرماتی ہے اگر تم نے نشہ کرنے والے کی مدد کی اللہ قیامت کے دن تم پر سانپ اور بچھو کا عذاب مسلط فرمائے گا، اس کی مدد کی تو اللہ تم پر سانپ اور بچھو کا عذاب مسلط فرمائے گا۔ اور فرمایا اگر نشہ کرنے والے کو قرض کی ضرورت پڑ جائے، نشہ کرنے والے کو قرض کی ضرورت پڑ جائے اس کو قرضہ مت دینا، کیونکہ جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا گویا کہ اس نے مسلمان کو قتل کرنے پر مدد کی، یعنی مسلمان کے قاتل کو جو عذاب ہوگا وہی نشہ کرنے والے کو قرضہ دینے والے کا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، قرض دو گے نشہ کرنے والوں کو وہی عذاب ہوگا جو قتل مومن پر عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرض لے گا پھر گل چھرے اڑائے گا، اس لیے اس کو قرض دینے کے لیے منع فرمایا گیا۔ فرمایا اگر وہ محفل میں آئے تو اس کی عزت کے لیے
لیے کبھی کھڑے مت ہونا, اس کو کہیں جگہ مت دینا. اگر تم نے اس کو محفل میں جگہ دی, عزت کی, اللہ تم پر ذلت مسلط فرمائے گا, خدا تم کو ذلیل کرے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, مجھے حیرت ہے کتنے سخت احکامات ہیں نشہ کرنے والوں کے لیے. مسلم جوانوں کو تباہ کرنے کے لیے سیریل اور فلموں میں صرف 2 عنوان ہے, ایک شباب اور ایک شراب, اور دونوں میں یہ قوم مبتلا ہوگی. پہلے تو پڑھتے نہیں تھے, اب علماء کے کہنے سے, چیخنے سے بیداری آئی پڑھنے کی, تو جو پڑھنے والے ہیں ان کے درمیان اس طرح نشے کو عام کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ ایم ڈی وغیرہ. مجھے احباب نے بتایا, یہاں کے نہیں اور شہروں کے, کہ مسلمانوں کے ذہین طلبہ کو جو یونیورسٹی اور کالجز میں ٹاپ کرتے ہیں, ان کو ایم ڈی چٹائی جاتی ہے, فری میں دی جاتی ہے چند دن تک, تاکہ یہ پڑھ نہ سکے. اور یا اگر وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو کسی خوبصورت لڑکی کے چکر میں اس کو پھنسا دیا جائے. اچھا تاجر, یا تو اس کے بچوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا خود اس تاجر کو. اچھا طالب علم یا اچھی تعلیم حاصل کرنے والی قوم کی بچی جس سے قوم کا مستقبل وابستہ ہو سکتا ہے, ان 2 برائیوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے. اور قوم ہے کہ آنکھ بند کر کے تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہی ہے. ماں باپ کو فکر ہی نہیں, اس لیے کہ ماں باپ تو سوچتے ہیں کہ ہم روشن خیال اور آزاد خیال لوگ ہیں. ہم مولویوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو کیوں رکھیں, ہم دینداروں کی صحبت میں اپنے بچوں کو کیوں رکھیں, ہم مبلغین کے ساتھ اپنے بچوں کو کیوں رکھیں؟ اس لیے کہ ہم مالدار لوگ ہیں, ہم سماج کا کریم طبقہ ہیں. ہمارے بچے اٹھیں ان کے ساتھ جو سماج کا کریم طبقہ کہلاتا ہے. اور وہ کیا کریم طبقہ ہے؟ اللہ اکبر, جسے تم کریم طبقہ سمجھ رہے ہو, یہی تو فکر تھی کفار مکہ کی. کفار مکہ دولت, حسن اور اچھے کپڑوں کی وجہ سے, اچھی تجارت کی وجہ سے اپنے آپ کو کریم طبقہ سمجھ رہے تھے, اور رسول اللہ سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ کیوں بیٹھے, تمہارے پاس تو ابو ذر جیسا فقیر بیٹھتا ہے, بلال جیسا غلام بیٹھتا ہے, ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھے, ان کے بدن سے تو بدبو آتی ہے پسینے کی, ان کے کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں. اگر آپ ان غریبوں کو ہٹا دو تو مکے کا کریم طبقہ آپ کے ارد گرد منڈلانے کے لیے کافی ہے. قرآن نے ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا, بتایا کپڑوں سے کوئی کریم نہیں ہوتا, نہ تجارت سے کوئی کریم ہوتا ہے. محبوب ان کو اپنے پاس سے مت ہٹانا. اگر ان کے اونی کپڑوں سے کسی کو بدبو آتی ہے تو آتی رہے, ان کے تقوی کی خوشبو فرشتوں کے بھی مشام جاں کو معطر کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. ان کے ذکر کی آواز حاملان عرش کو رشک کروا دیتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں, ان کو اپنے قریب سے مت ہٹانا. اللہ اور محبوب ان کو اٹھا کر ان کو مت بٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کریم طبقہ ہے جس کو حوران جنت بھی ان کے تقوی کی وجہ سے جھانک جھانک کر کے دیکھتی ہے, ملائکہ بھی جن پہ رشک کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جو قوم کی یہ فکر بنی نا کہ ہم کریم طبقے میں اپنے بچوں کو بٹھائیں گے, اور وہ کون کریم طبقہ جو پھر شراب پی رہا ہے, زنا کی طرف جا رہا ہے, بری صحبت میں جب تمہارے بچے بیٹھتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور پھر وہ شراب کے, وہ شباب کے, وہ جوے کے, اور خدا جانے کیسے کیسے گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مالدار کا بچہ بگڑا ہوا ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اکثریت اہل مال کے اندر بگاڑ پہلے پیدا ہوتا ہے. اگر میرا کوئی بھائی شراب و شباب میں مبتلا ہے, اللہ کرے اس کے دل تک میرا اللہ میری آواز کو پہنچائے. تباہی کے دہانے پہ مت جاؤ, اللہ کی طرف واپس, اللہ کی طرف پلٹو. گناہ میں کچھ نہیں رکھا ہے, مسجدیں ویران ہیں, ماں باپ رو رہے ہیں, بیویاں بلک رہی ہیں, بچے تربیت کو ترس رہے ہیں, اور ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بس پاپ ہی میں مبتلا, جرائم ہی میں مبتلا, وہ اس سے نکلتے نہیں. بلکہ لاک ڈاؤن جب ہوا تو لاک ڈاؤن کے اندر نشے کو اتنی تیزی سے ظالموں نے پھیلایا
کہ لوگوں کو روٹی کے لیے پیسہ نہیں تھا لیکن نشہ برابر ہو رہا. اس منظم سازش کو سمجھو. سلطان صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے کہ جس قوم کے اندر نشہ اور شباب یعنی عورتوں سے ناجائز محبت عام ہو جائے پھر اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اتنا بدترین ہتھیار ہے. اس سے بادشاہت گئی, اس سے قوموں کا عروج گیا, اس سے قوموں کی غیرت گئی, اس سے قوموں کی مروت گئی. مغلوں کا حال دیکھو. وہ مغل جس نے 700 سال تک اس ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کی, جب ان کے چھوکرے نشے میں مبتلا کر دیے گئے حکومت کا خاتمہ ہوا. ہر قوم سے اقتدار چھیننے کے لیے اس کو یا تو شراب میں مبتلا کیے یا تو شباب میں. اور یہ کسی مفکر نے کہا تھا 3 شین ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. شاعری کی ایک شین, شراب کی ایک شین اور شباب کی. یہ تینوں شین ایک ساتھ چلتی رہی. میں کہتا ہوں اگر واقعی یہ 3 شینیں ساتھ ساتھ چلتی ہے تو ہمیں پھر اس شین سے نفرت نہیں ہے, لیکن ہم اس کو تھوڑا سا بدلتے ہیں. اگر شاعری سے مراد غزل ہے, شاعری سے مراد نفس کو ابھارنے والی شاعری ہے, شاعری سے مراد اگر شراب کی محبت کی شاعری ہے, شاعری سے مراد کسی کے زلف و رخسار کی شاعری ہے, تو پھر ہم اس شاعری کی شین کو پھر اس شاعری سے بدلتے ہیں جس کو مدحت مصطفیٰ کی شاعری کہا جاتا ہے. اے شعراء, اگر تمہیں شعر کہنا پسند ہے تو پھر بدبودار زلف و رخسار کی بات نہ کرو. آؤ اس رخسار کی طرف, اس زلفوں کی طرف جس کو قرآن واللیل کہتا ہے, والضحیٰ کہتا ہے. اور میرے امام کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ, تیرے چہرے نور فضا کی قسم, قسم شب دار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سیر بیا نہیں, ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر.